حدیث کے اندر آتا ہے، سلسلہ صحیحہ وغیرہ کی روایت ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب سارے لوگوں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دے گا، اللہ رب العالمین جب سارے لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دے گا، تو ریاکار لوگ بھی اللہ رب العالمین کے دربار میں پہنچیں گے، دکھاوا کرنے والے بھی رب کے دربار میں آئیں گے اور اللہ رب العالمین سے کہیں گے مولا ہم نے بھی جو نیکیاں کی ہیں ان نیکیوں کا صلہ تو ہمیں عطا کر دے۔ اللہ رب العالمین دھتکار دے گا، اللہ رب العالمین اپنے دربار سے ایسے لوگوں کو بھگا دے گا اور کہے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون، جاؤ ان لوگوں کے پاس اپنی نیکیوں کا بدلہ حاصل کر لو جن کو دکھانے کے لیے تم نے نیکیاں کی تھیں، میرے پاس تمہاری نیکیوں کا کوئی صلہ اور کوئی بدلہ موجود نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیو، ذرا غور کرو۔ اگر ہم اپنے ذہنوں میں یہ تصور پیدا کر لیں تو یقین مانیے ہمارے روکٹے کھڑے ہو جائیں گے، ہمارا دل کانپنے لگے گا۔ کل قیامت کے دن رب العالمین اگر ہم سے یہ کہہ دے اے میرے بندے تو نے جو بھی نیکیاں کی تھی کوئی بھی نیکی قبولیت کے لائق نہیں تھی اس لیے میں نے قبول نہیں کیا، ذرا سوچو 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی کے بارے میں انسان سوچ کر کے پریشان ہو جائے گا کہ ہائے اب کیا کروں اور کون میری مدد کے لیے یہاں میرے پاس آنے والا ہے۔ کیسا تصور ہوگا، آپ ذرا اپنے ذہنوں میں تصور پیدا کیجئے، کیسے وہاں کے حالات ہوں گے اگر رب العالمین نے کہہ دیا میں نے تیری نمازیں قبول نہیں کی، میں نے تیرے صدقات و خیرات کو قبول نہیں کیا، میں نے تیرے روزے کو قبول نہیں کیا ہے، تو ذرا بتاؤ کل قیامت کے دن کہاں بھاگ کر کے جاؤ گے، کس کے پاس جاؤ گے پناہ ڈھونڈنے کے لیے، کون آپ کو بچانے کے لیے آئے گا؟ میرے بھائیو اس لیے اپنی نیتوں میں خلوص پیدا کرو، ہر عمل اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کرو، ہر نیکی اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے انجام دو، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، نمود و نمائش کے لیے نہیں۔ آخر ہم دکھا کر کے کیا کریں گے؟ ہمارا تو مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ ہم دنیا میں کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں آئے، اور ایک انسان جلدی راضی نہیں ہوتا ہے۔ آپ اپنی پوری زندگی کسی انسان پہ نچھاور اور قربان کر دو تو آپ اس کو راضی اور خوش نہیں کر سکتے ہو، لیکن میرے بھائیو آپ آنسو کا ایک قطرہ رب العالمین کے دربار میں گرا دو، رب العالمین آپ سے راضی ہو جائے گا۔ آپ ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی خلوص دل کے ساتھ لے کر کے رب العالمین کے دربار میں پہنچو اور اللہ رب العالمین سے کہو اللہ میری اس نیکی کو تو قبول فرما لے، اللہ رب العالمین اس چھوٹی نیکی کی وجہ سے آپ سے راضی اور خوش ہو جائے گا اور اللہ رب العالمین آپ پہ اپنی محبتیں نچھاور کرے گا۔ لیکن دنیا میں کسی کو راضی کرنا انتہائی مشکل کام ہے، اس لیے لوگوں کی رضا نہ سوچ کر کے ہم اللہ رب العالمین کی رضامندی کو سوچیں، ہم اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو سوچیں اور ہر عمل خلوص نیت کے ساتھ سچے دل کے ساتھ اللہ رب العالمین کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انجام دیں۔ ایک تیسری بات یہ ہے ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، عظمت و بزرگی، بڑائی اور کبریائی اس ذات وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہم جملہ انسانوں کا خالق اور مالک ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نزول ہو اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء پر، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے رحمت کائنات بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حاضرین گرامی، آج کل ہر طرف اور ہر جانب
ہر گلی اور ہر کوچے اور ہر مسلم گھرانے میں ماہ رمضان کی آمد کا شور انتہائی زور و شور کے ساتھ چل رہا ہے. ہر مسلمان ماہ رمضان کی آمد پر انتہائی زیادہ خوشی، انتہائی زیادہ مسرت اور شادمانی کو محسوس کر رہا ہے. یہ خوشی اور شادمانی، یہ فرحت اور سرور ایک مسلمان کو آخر حاصل کیوں نہ ہو؟ ایک مسلمان ماہ رمضان کی آمد پر خوشیوں کا احساس کیوں نہ کرے، جبکہ ہر مسلمان کو اس بات کا بخوبی علم ہے، ہر مسلمان اس بات کو بہت بہتر طریقے سے جانتا اور سمجھتا ہے کہ ماہ رمضان نیکی، خیر و برکت، زہد و تقوی، عبادت و ریاضت، تواضع و انکساری، صدقات و خیرات، جنت کا حصول اور جہنم سے نجات اور رب العالمین کی رضا اور خوشنودی کو پانے کا یہ مقدس مہینہ ہے. رمضان کا مقدس مہینہ ہر سال ایک ماہ کے لیے ہمارے پاس مہمان بن کر کے آتا ہے اور پھر 11 مہینے کے لیے ہم سے رخصت اور جدا ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے قلوب و اذہان میں یہ تصور پیدا کیجئے یا اپنے قلوب و اذہان سے یہ سوال کیجئے کہ دنیا کے اندر ہمارے گھر میں اگر کسی اعلیٰ عرفہ بڑے اور عظیم مہمان کی آمد ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے گھر میں اگر کوئی بڑا مہمان آتا ہے، کوئی بڑے پوسٹ والا آدمی ہمارے گھر میں آتا ہے تو ہم اس کا استقبال آخر کیسے کرتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، ہر مسلمان یہی جواب دے گا کہ ہم اس کے لیے بہت ساری تیاریاں کرتے ہیں. ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، گھروں میں خوشیوں کا ماحول ہوتا ہے. مہمان کے استقبال کے لیے ہم خود زیب و زینت اختیار کرتے ہیں. بچوں کے لبوں پر نغمے اور ترانے پائے جاتے ہیں. ہر ایک کے چہرے پر خوشیوں کے آثار نمایاں ہوتے ہیں. گھروں میں اچھا انتظام کیا جاتا ہے. انواع و اقسام کے کھانے تیار کیے جاتے ہیں. میرے بھائیوں، ذرا سوچ کر کے بتاؤ، اگر ایک دنیاوی مہمان کے لیے ہم اتنی ساری تیاریاں کرتے ہیں، ہم ایک دنیا کے مہمان کے استقبال کے لیے اتنا زور و شور کے ساتھ اتنا پرتقال استقبال کرنے کے لیے ہم اہتمام کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں، وہ مہمان جو سب سے عظیم مہمان ہے، وہ مہمان جو سب سے اعلیٰ مہمان ہے، وہ مہمان جو سب سے عرفہ مہمان ہے، وہ مہمان جو اپنے اندر بہت ساری رحمتوں اور برکتوں کو سموئے ہوئے آ رہا ہے، وہ مہمان جو جنت کا مژدہ سنانے کے لیے آ رہا ہے، وہ مہمان جو جہنم سے نجات پانے کے لیے ہمارے درمیان آ رہا ہے، وہ مہمان جو اللہ رب العالمین کا بھیجا ہوا مہمان ہے. میرے بھائیوں، ذرا بتاؤ اس مہمان کے لیے ہماری تیاری آخر کیسی ہونی چاہیے؟ اس مہمان کا استقبال ہمیں اور آپ کو کیسے کرنا چاہیے؟ میرے بھائیوں، آؤ چند ایسے اعمال کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جن اعمال کو انجام دے کر کے، جن اعمال کو اختیار کر کے ہم پرزور اور پرتپاک طریقے سے ماہ رمضان کا استقبال کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو ماہ رمضان کی عظمت کو سمجھنا ہے. ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ماہ رمضان کی عظمت کا ادراک کرے، ماہ رمضان کی عظمت کو جانے اور ماہ رمضان کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کرے. یقیناً ماہ رمضان انتہائی زیادہ قدر و منزلت والا مہینہ ہے، انتہائی زیادہ عزت اور عظمت والا مہینہ ہے. یہ مہینہ ہمارے پاس ایک مہینے کے لیے مہمان بن کر کے آ رہا ہے. ہمیں اس کی عظمت کو سمجھنا ہے، ہمیں اس کی عظمت کا احساس اپنے دل میں پیدا کرنا ہے. یقین مانیے، جب ہم ماہ رمضان کی عظمت کا احساس اپنے سینوں میں پیدا کر لیں گے، ہم ماہ رمضان کی عظمت کو جان لیں گے اور سمجھ لیں گے، تو پھر غفلت و سستی، بے اعتنائی، بے پرواہی، ناقدری، ناشکری اور صیام و قیام سے غفلت جیسے اوصاف خبیثہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوں گے. اسلاف کی زندگیوں کا مطالعہ کیجیے، اسلاف کی زندگیوں کو آپ پڑھیے. ہمارے اسلاف ماہ رمضان کی عظمت کو جانتے اور سمجھتے تھے.
ہمارے اسلاف ماہ رمضان کی عظمت کو انتہائی اچھے طریقے سے جانتے اور سمجھتے تھے، اسی لیے رمضان سے پہلے ہی وہ رمضان کا استقبال کرنے کے لیے، ماہ رمضان کو پانے کے لیے اللہ رب العالمین سے کثرت کے ساتھ دعائیں کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب لطائف المعارف کے اندر لکھا ہے کہ اسلاف کرام رحمہم اللہ رمضان کی آمد سے 6 ماہ پہلے ہی اللہ رب العالمین کے حضور اپنے ہاتھوں کو دراز کر کے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے، مولا تو ہمیں رمضان کا مقدس مہینہ نصیب فرما، مولا تو ہمیں رمضان کا بابرکت مہینہ نصیب فرما، مولا تو ہمیں رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ نصیب فرما۔ اور جب رمضان کا مہینہ انہیں مل جاتا، رمضان کا مہینہ ہمارے اسلاف پا جاتے، تو رمضان کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے، زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے، زیادہ سے زیادہ دعا و مناجات کرتے، زیادہ سے زیادہ توبہ اور استغفار کرتے، زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کرنے کی کوشش کرتے اور برائیوں سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اور جب رمضان کا یہ مقدس مہینہ ان سے گزر جاتا، رمضان کا مہینہ ان سے رخصت ہو جاتا، تو ایک بار پھر وہ رب کے حضور سجدے میں گر جاتے اور اللہ رب العالمین سے پھر دعائیں کرتے، مولا رمضان کا مہینہ تیری توفیق سے ہمیں نصیب ہوا، رمضان کا مہینہ تیری توفیق سے ہم نے پایا ہے، اس لیے یا الہ العالمین اس رمضان کے مہینے میں جو بھی ہم نے نیکیاں کی ہیں، چاہے وہ روزے کی شکل میں ہو، چاہے وہ قرآن کی تلاوت کی شکل میں ہو، چاہے وہ ذکر و اذکار کی شکل میں ہو، چاہے وہ دعا و مناجات کی شکل میں ہو، چاہے وہ صدقات و خیرات کی شکل میں ہو، جتنی بھی نیکیاں یا الہ العالمین ہم نے اس مقدس مہینے میں انجام دی ہے، مولا تو ساری نیکیوں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ آخر ہمارے اسلاف اتنی دعائیں کیوں کرتے تھے؟ ہمارے اسلاف رمضان کو پانے کے لیے بھی دعا کرتے تھے اور رمضان کی نیکیوں کی قبولیت کے لیے بھی اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ آخر ایسا کیوں تھا؟ ایسا اس لیے تھا کہ ہمارے اسلاف ماہ رمضان کی عظمت کو سمجھتے تھے، ماہ رمضان کے تقدس کو سمجھتے تھے، ماہ رمضان کے احترام کو سمجھتے تھے، ماہ رمضان کی قدر منزلت کو جانتے اور بوجھتے تھے، اسی لیے اسلاف 6 ماہ پہلے ہی ماہ رمضان کو پانے کے لیے دعا کرتے اور جب مل جاتا تو کثرت کے ساتھ عبادت کرتے اور جب رخصت ہو جاتا تو اپنے تمام نیکیوں کی قبولیت کے لیے بھی اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، رمضان کی عظمت کا احساس اپنے سینوں میں پیدا کرو۔ جب تک رمضان کے مہینے کی عظمت کا احساس ہمارے سینوں میں پیدا نہیں ہوگا تب تک ہم ماہ مقدس کا کما حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہم کھیل کود میں اپنے اوقات کو ضائع کر دیں گے، کھانے پینے میں اپنے اوقات کو ضائع کر دیں گے، فضولیات میں اپنے اوقات کو ضائع کر دیں گے، لغویات میں اپنے اوقات کو ضائع کر دیں گے۔ ہمارا رمضان کا مہینہ مقدس مہینہ، رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ایسے ہی فضولیات میں ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ جب تک ہم اس کے احترام کو نہیں جانیں گے، اس کے تقدس کو نہیں سمجھیں گے، اس کی عزت اور عظمت کو اپنے سینے میں نہیں بٹھائیں گے، تب تک ہم ماہ رمضان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیو، رمضان کتنا مقدس مہینہ ہے، کتنا عزت و عظمت والا مہینہ ہے۔ آپ ایک حدیث سے ماہ رمضان کی عظمت کا احساس اپنے سینے میں پیدا کرو۔ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 2 آدمی دور دراز مقام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، دونوں نے ایک ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان دونوں میں ایک آدمی بہت زیادہ عبادت گزار تھا، تہجد گزار، عابد و زاہد آدمی تھا، اور وہ اللہ کی راہ میں شہادت کی موت مر گیا، شہادت پا گیا وہ۔ اور دوسرا آدمی جو بہت زیادہ عبادت گزار تو نہیں تھا، بہت کم عبادت گزار تھا، بہت زیادہ عابد و زاہد نہیں تھا، لیکن وہ آدمی شہید آدمی کے 1 سال کے بعد اپنے گھر میں اپنے بستر پہ انتقال کر جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں، میں نے خواب دیکھا، مجھے خواب آیا کہ دونوں میں سے 1 سال بعد اپنے بستر پہ اپنی فطری موت مرنے والا آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے آدمی سے پہلے جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، ذرا سوچو، ماہ مقدس کی عظمت کو سمجھو۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں شہید ہونے والے آدمی سے پہلے اپنی فطری موت اپنے گھر میں انتقال کرنے والا شخص شہید آدمی سے پہلے جنت کے اندر داخل ہو گیا۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، مجھے حیرت ہوئی کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ شہید آدمی کا مقام اور مرتبہ ہمیں معلوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر نہیں گرتا ہے، تبھی اس سے پہلے اللہ رب العالمین اس کی مغفرت فرما کر کے اسے اپنے جنت کا مہمان بنا دیتا ہے۔ لیکن ایک آدمی اپنی فطری موت مر رہا ہے، اپنے بستر پہ انتقال کر رہا ہے، اپنے گھر میں انتقال کر رہا ہے، لیکن وہ آدمی اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے آدمی سے پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں مجھے حیرت ہوئی، مجھے بڑا تعجب ہوا۔
طلحہ بن عبید اللہ اس کے بعد اپنے ساتھیوں کے درمیان میں آتے ہیں، واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے، مجھے خواب پڑا کہ ایک فطری موت مرنے والا، اپنے بستر پہ مرنے والا شہید سے پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ ان کے ساتھیوں نے بھی تعجب کا اظہار کیا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تمام صحابہ مل کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ طلحہ بن عبید اللہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب دیکھا ہے، دو آدمی آپ کے پاس آتے ہیں، دو آدمی دور دراز مقام سے آپ کے پاس آتے ہیں، دونوں ایک ساتھ دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت اسلام کرتے ہیں۔ دونوں آدمیوں میں ایک آدمی عبادت گزار ہے اور شہادت کی موت مرتا ہے، اور دوسرا آدمی جو کم عبادت گزار ہے وہ 1 سال کے بعد اپنے بستر پہ اپنے گھر کے اندر انتقال کرتا ہے، لیکن اپنے گھر میں مرنے والا شہید آدمی سے پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ اللہ کے نبی ہمیں سمجھائیے، ہمیں بتائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا غور کرو، حدیث کے الفاظ پر غور کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کی عظمت کو کیسے صحابی کے دل میں بٹھایا کہ ماہ رمضان کتنی عزت اور عظمت والا مہینہ ہے، کتنا عظیم مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا ہے، میرے صحابہ تعجب کا اظہار کیوں کر رہے ہو؟ الیسا قد مکث ھذا بعدہ سنۃ، اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ، 1 سال کے بعد مرنے والا انسان، شہید آدمی کے، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے آدمی کے بعد 1 سال تک کیا دنیا میں زندہ نہیں رہا؟ اسے 1 سال کی زندگی نہیں ملی؟ صحابی رسول کہتے ہیں، ہاں اللہ کے رسول، یقیناً شہید ہونے والے آدمی کے 1 سال کے بعد اپنے بستر پہ فطری موت مرنے والا، اپنے گھر میں مرنے والا 1 سال کی زندگی پایا ہے۔ اللہ کے نبی اس کے بعد کہتے ہیں، فَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَهُ، اس 1 سالہ مدت میں اسے ماہ رمضان ملا، ماہ رمضان ملا، مقدس مہینہ اسے ملا۔ فَصَامَهُ، اس نے رمضان کے روزوں کا اہتمام کیا، رمضان کے روزے اس نے رکھے۔ وَصَلَّى فِي السَّنَةِ كَذَا وَكَذَا سَجْدَةً، اور 1 سال کی مدت میں کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے آگے سجدہ کیا، نمازوں کا اہتمام کیا، فرائض کا اہتمام کیا، نوافل کا اہتمام کیا، سنن کا اہتمام کیا، کثرت سے اس نے نمازیں پڑھی، اللہ کے سامنے سجدہ کیا ہے۔ فَلَمَا بَيْنَهُمَا أَبْعَدُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے میرے صحابہ، اسی لیے دونوں کے مقام اور مرتبے میں، دونوں کے درجات میں اللہ رب العالمین نے اتنا فاصلہ رکھا ہے جتنا زمین اور آسمان کے بیچ میں فاصلہ ہے۔ آپ غور کیجئے اس حدیث پر، اس حدیث پہ آپ غور کیجئے۔ ایک آدمی ماہ رمضان کو پاتا ہے، رمضان کے روزوں کا اہتمام کرتا ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرتا ہے، تلاوت قرآن کا اہتمام کرتا ہے، دعا و مناجات کا اہتمام کرتا ہے، توبہ اور استغفار کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے روتا اور گڑ گڑاتا ہے۔ اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس بندے کا مقام اور مرتبہ اتنا اونچا کر دیتا ہے، اتنا اونچا کر دیتا ہے کہ وہ آدمی شہید آدمی سے پہلے جنت کے اندر جاتا ہے اور اس کا مقام بھی اونچا ہو جاتا ہے۔ یہ ماہ رمضان کی عظمت ہے، یہ ماہ رمضان کی عظمت ہے جس کا احساس ہمارے سینوں میں نہیں۔ آج آپ سماج اور معاشرے میں دیکھیں گے، آپ نظر دوڑائیں گے تو بہت سارے ایسے افراد آپ کو ملیں گے جو رمضان کی عظمت کو نہیں جانتے، ماہ رمضان کے تقدس کو نہیں جانتے، ماہ رمضان کے قدر و اہمیت ان کے سینے میں نہیں پائی جاتی ہے۔ رمضان کا مہینہ انہیں ملتا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو تندرستی عطا کی ہے، اللہ رب العالمین نے انہیں مال و دولت سے نوازا ہے، رمضان کا مقدس مہینہ بھی اللہ رب العالمین انہیں اپنی توفیق سے نصیب کر دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لہو و لعب میں، کھیل کود میں، فضولیات میں، لغویات میں اپنے اعمال کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں، اپنے ایام کو ایسے ہی گزار دیتے ہیں۔ اور کتنے بد نصیب ایسے پائے جاتے ہیں جو رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود بھی ماہ رمضان کا جو سب سے عظیم عمل ہے جسے روزہ کہا جاتا ہے اس کا بھی اہتمام نہیں کرتے۔ کتنے ایسے بد نصیب آپ کو ملیں گے، ہٹے کٹے ہیں، نوجوان ہیں، تندرست و توانا ہیں، اللہ رب العالمین نے ہر چیز سے، ہر نعمت سے نواز رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رمضان کے روزوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ روڈوں پر کھاتے پیتے ہوئے، نشہ آور چیزیں کھاتے پینے کا اہتمام کثرت سے کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جو رمضان کے روزوں کا اہتمام نہیں کرتا اس کی وعید بھی آپ سن لو۔ جو رمضان کے مقدس مہینے کو پا کر کے روزوں کا اہتمام نہیں کرتا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور اتنی عظیم سزا اللہ رب العالمین نے اس کے لیے تیار کر کے رکھی ہے۔ اگر کسی کے سینے میں اس سزا کا تصور بیٹھ جائے تو میں کہتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں وہ ایک دن بھی بے روزہ ہو کر کے زندگی نہیں گزارے۔ ابن خزیمہ کی صحیح روایت ہے، صحیح ترغیب کے اندر امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک دن میں سویا ہوا تھا، 2 لوگ میرے پاس آئے، مجھے بیدار کیا، مجھے جگایا اور کہا چلیے، مجھے لے کر کے ایک پہاڑ کے پاس پہنچے۔ وہ پہاڑ پر چڑھنا انتہائی دشوار گزار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان دونوں نے مجھ سے کہا کہ اے نبی آپ چڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے پہاڑ پہ چڑھنا نہیں آتا، میں پہاڑ پہ چڑھنا نہیں جانتا۔
ان دونوں نے کہا ہم آپ کے لیے اس پر چڑھنے کو آسان بنا دیں گے، آپ آسانی سے چڑھ جائیں گے، آپ چڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھنا شروع کیا۔ جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے، چیخو پکار کی آواز سنی، آہو بکا کی آوازیں آ رہی تھی، رونے چیخنے اور چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، ان دونوں لوگوں سے پوچھا آخر ماجرا کیا ہے، یہ کیسی آہو بکا ہے، یہ کیسی چیخو پکار ہو رہی ہے؟ ان دونوں نے کہا یہ جہنمیوں کی چیخو پکار ہے، یہ جہنمی چیخو پکار کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، یہ ان کی آوازیں آپ کے پاس آ رہی ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کے بعد مجھے اور آگے لے جایا گیا، میں اور آگے بڑھا تو وہاں پر میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو الٹا لٹکایا گیا ہے، کچھ لوگوں کو سروں کے بل لٹکایا گیا ہے، سر ان کا نیچے ہے، پیر ان کا اوپر ہے، الٹا لٹکایا گیا ہے، اور ان کے جبڑوں کو قینچیوں سے پھاڑا جا رہا ہے، ان کے جبڑوں کو چیرا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو ان دونوں سے سوال کیا کہ آخر یہ لوگ کون ہیں، اتنی دردناک سزائیں ان کو کیوں دی جا رہی ہیں؟ تو ان دونوں لوگوں نے کہا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں دن میں کھایا اور پیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کے روزوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو افطاری سے پہلے افطاری کر لیا کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان میں کثرت کے ساتھ کھانے پینے کا اہتمام کرتے تھے لیکن روزہ نہیں رکھتے تھے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کو اتنی دردناک سزا دی۔ میرے بھائیو ذرا تصور پیدا کرو، وہ آدمی جو رمضان کے روزے نہیں رکھتا، جو رمضان کے روزوں کا اہتمام نہیں کرتا، جو رمضان میں تلاوت قرآن کا اہتمام نہیں کرتا، جو رمضان میں ذکر و اذکار کا اہتمام نہیں کرتا، جو رمضان کے مہینے میں صدقات و خیرات کا اہتمام نہیں کرتا، آخر وہ بدنصیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ رمضان کی عظمت کو آپ کو سمجھنا ہو تو آپ پڑھو قرآن کو۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس سورت کے اندر آپ پڑھ کر کے دیکھ لو، اللہ رب العالمین نے ماہ رمضان کی ایک رات کو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دیا ہے۔ اور کیا چاہیے رمضان کی عظمت کے لیے، ماہ رمضان کی عظمت کے لیے، ماہ رمضان کی قدر و منزلت کے لیے اور کیا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ماہ رمضان کے اندر اللہ نے ایک رات ایسی رکھی ہے خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے، جسے ہم طاق رات کہتے ہیں، اللہ نے ایک رات کو 84 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر بنایا۔ شاید 84 سال ہوتے ہیں، 84 سال، پتہ نہیں 84 سال کی زندگی ہم کو ملے گی یا نہیں ملے گی، 84 سال ہم دنیا میں زندہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے، لیکن ایک رات اللہ رب العالمین ہم کو دینے جا رہا ہے، اللہ رب العالمین ہم کو موقع دے رہا ہے، ہم اس ایک رات کا اگر بہترین طریقے سے اہتمام کر لیں تو 80 سال سے زائد عبادت کرنے سے بہتر ہم مانے جائیں گے۔ اور اگر 80 سال کی زندگی ہم کو نصیب ہو گئی اور ہم نے 20 سال کے بعد ہی اس رات کا اہتمام کرنا شروع کیا تو 60 سالہ زندگی ہم نے طاق راتوں کو پانے کا اہتمام کرتے ہوئے گزار دی ہے۔ ذرا سوچو، ایک رات 80 سال سے زائد عبادت سے افضل اگر بتائی گئی ہے تو 60 سالہ زندگی میں اگر وہ رات کسی کو ملی ہوگی تو اللہ رب العالمین نے اس کو کتنی نیکیاں عطا کی۔ میرے بھائیو ذرا تصور پیدا کرو، ماہ رمضان کی عظمت کا احساس اپنے سینوں میں پیدا کرو، بیکار میں اسے ضائع مت ہونے، بیکار میں نہیں جانا چاہیے یہ رمضان صرف ایک مہینے کے لیے آتا ہے اور پھر گزر جاتا ہے۔ اگر کسی نے کما حقہ ماہ رمضان سے فائدہ نہیں اٹھایا تو اسے کفے افسوس ملنے کے سوا اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں رہے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی دی ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا ہے، اللہ رب العالمین ایک مرتبہ پھر سے ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب کر رہا ہے۔ میرے بھائیو اللہ رب العالمین کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرو اور زیادہ سے زیادہ اس نعمت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو۔ آپ خود تصور پیدا کیجئے اپنے ذہنوں میں، تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے ہمارے کتنے دوست و احباب تھے، ہمارے کتنے اعزاء و اقارب تھے، ہمارے کتنے رشتہ دار تھے، ہمارے کتنے آبا و اجداد تھے دنیا میں جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ بیٹھ کر کے افطاری کیا کرتے تھے، سحری کھایا کرتے تھے، لیکن آج وہ ہمارے بیچ میں نہیں ہے، آج وہ ہمارے درمیان میں نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی دی ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی عظیم نعمت سے نوازنے جا رہا ہے۔ میرے بھائیو اس لیے رمضان کو پانے کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں کرو اور جب مل جائے تو اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے رمضان کا کما حق ادا کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ جو انسان اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتا ہے اللہ رب العالمین بار بار اسے اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے، لیکن جو انسان ناشکری کرتا ہے، نعمت کی ناقدری کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے اپنی نعمت سے نہیں نوازتا۔ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے لازیدنکم، تو نعمتیں میں بار بار تمہیں دوں گا، تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا، تمہاری نعمتوں کو میں اور بڑھاؤں گا۔
لیکن وَلَئِن كَفَرْتُمْ اگر تم میری نعمت کی ناقدری کرو گے، میری نعمت کا شکریہ ادا نہیں کرو گے، ان عذابی لشدید، تو یاد رکھنا میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے، میں سزائیں بھی بڑی زبردست دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے دھمکی دی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر رمضان کی یہ عظیم نعمت ہم کو ایک بار مل رہی ہے تو اس کی ناقدری مت کرو، اس کی اہمیت کو جانو، اس کی عظمت کو سمجھو، اور اس رمضان سے کما حقہ فائدہ اٹھانے کے لیے عزم مصمم کر لو، تاکہ رمضان کا یہ مہینہ غفلت اور سستی میں نہ گزرنے پائے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے ہم اپنی نیتوں کو صاف کر لیں، اپنی نیتوں میں خلوص پیدا کر لیں۔ نیتوں میں خلوص جو ہے یہ دین حنیف کا لب لباب اور نچوڑ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو تمام اعمال اور تمام عبادتیں خلوص کے ساتھ انجام دینے کی بات کہی۔ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا ہے خلوص دل کے ساتھ عبادت کرو، سچے دل کے ساتھ نیتوں کو صاف کر لو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، جیسی نیت ویسے عمل کی برکت ہوگی۔ اگر ہم خلوص کے ساتھ اعمال کو انجام دیں گے تو ہمارا وہ عمل اللہ کے دربار میں مقبول ہو جائے گا، لیکن اگر ہمارے عمل میں خلوص نہیں ہوگا، للہیت نہیں پائی جائے گی، تو ہمارا وہ عمل رائے گا اور برباد ہو جائے گا۔ یقین مانیے جو انسان ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے، نمود و نمائش کے لیے، شہرت پانے کے لیے اپنے اعمال کو انجام دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی کسی بھی نیکی کو شرف قبولیت عطا نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین اس کے سارے اعمال کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ قرآن پڑھو، قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ دنیا کے حصول کے لیے، جو لوگ دنیا کے حصول کے لیے، ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے اعمال کرتے ہیں، نوفِ الیہم اعمالہم فیہا، ہم ان کے اعمال کا بدلہ یہی دنیا ہی میں دے دیتے ہیں۔ جو ریاکاری کے لیے عمل کرتا ہے، دکھاوے کے لیے نیکی کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے عمل کا بدلہ دنیا ہی میں دے دیتا ہے، آخرت میں اسے نہیں ملے گا۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین قرآن میں وعید سنا رہا ہے کہ جو لوگ ریاکاری کے لیے عمل کریں گے اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے لوگ جو ریاکار ہیں کل قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی بدلہ نہیں سوائے جہنم کے، اللہ رب العالمین ان کو اٹھا کے سیدھے جہنم میں پھینک دے گا۔ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا، اور ساری نیکیوں کو اللہ رب العالمین تباہ و برباد کر دے گا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ریاکاری سے اپنے آپ کو بچاؤ، کسی کو دکھانے کے لیے عمل مت کرو، کسی کی نگاہوں میں بڑا بننے کے لیے آپ صدقات و خیرات مت کرو، کسی کو سنانے کے لیے آپ کوئی عمل مت کرو، جو بھی کرو خلوص کے ساتھ کرو، اللہ رب العالمین کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرو، ورنہ زندگی بھر کی ساری نیکیاں ضائع اور برباد ہو جائیں گی اور ہماری کوئی بھی نیکی نام اعمال میں نہیں بچے گی۔ حدیث کے اندر آتا ہے، سلسلہ صحیحہ وغیرہ کی روایت ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جب سارے لوگوں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دے گا، اللہ رب العالمین جب سارے لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دے گا، تو ریاکار لوگ بھی اللہ رب العالمین کے دربار میں پہنچیں گے، دکھاوا کرنے والے بھی رب کے دربار میں آئیں گے اور اللہ رب العالمین سے کہیں گے مولا ہم نے بھی جو نیکیاں کی ہیں ان نیکیوں کا صلہ تو ہمیں عطا کر دے۔ اللہ رب العالمین دھتکار دے گا، اللہ رب العالمین اپنے دربار سے ایسے لوگوں کو بھگا دے گا اور کہے گا اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون، جاؤ ان لوگوں کے پاس اپنی نیکیوں کا بدلہ حاصل کر لو جن کو دکھانے کے لیے تم نے نیکیاں کی تھیں، میرے پاس تمہاری نیکیوں کا کوئی صلہ اور کوئی بدلہ موجود نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے میرے بھائیوں، ذرا غور کرو۔ اگر ہم اپنے ذہنوں میں یہ تصور پیدا کر لیں تو یقین مانیے ہمارے روکٹے کھڑے ہو جائیں گے، ہمارا دل کانپنے لگے گا۔ کل قیامت کے دن رب العالمین اگر ہم سے یہ کہہ دے اے میرے بندے تو نے جو بھی نیکیاں کی تھی کوئی بھی نیکی قبولیت کے لائق نہیں تھی اس لیے میں نے قبول نہیں کیا، ذرا سوچو 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی کے بارے میں انسان سوچ کر کے پریشان ہو جائے گا کہ ہائے اب کیا کروں اور کون میری مدد کے لیے یہاں میرے پاس آنے والا ہے۔ کیسا تصور ہوگا، آپ ذرا اپنے ذہنوں میں تصور پیدا کیجئے، کیسے وہاں کے حالات ہوں گے۔ اگر رب العالمین نے کہہ دیا میں نے تیری نمازیں قبول نہیں کی، میں نے تیرے صدقات و خیرات کو قبول نہیں کیا، میں نے تیرے روزے کو قبول نہیں کیا ہے، تو ذرا بتاؤ کل قیامت کے دن کہاں بھاگ کر کے جاؤ گے، کس کے پاس جاؤ گے پناہ ڈھونڈنے کے لیے، کون آپ کو بچانے کے لیے آئے گا؟ میرے بھائیوں اس لیے اپنی نیتوں میں خلوص پیدا کرو، ہر عمل اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کرو، ہر نیکی اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے انجام دو، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، نمود و نمائش کے لیے نہیں۔ آخر ہم دکھا کر کے کیا کریں گے؟
हमारा तो मकसद ये होना चाहिए कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए, क्योंकि हम दुनिया में किसी को राजी करने के लिए नहीं आए, और एक इंसान जल्दी राजी नहीं होता है। आप अपनी पूरी जिंदगी किसी इंसान पे निछावर और कुर्बान कर दो तो आप उसको राजी और खुश नहीं कर सकते हो, लेकिन मेरे भाइयों आप आंसू का एक कतरा रब्बुल आलमीन के दरबार में गिरा दो, रब्बुल आलमीन आपसे राजी हो जाएगा। आप एक छोटी से छोटी नेकी खुलूस दिल के साथ लेकर के रब्बुल आलमीन के दरबार में पहुंचो और अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहो, अल्लाह मेरी इस नेकी को तो कबूल फरमा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन उस छोटी नेकी की वजह से आपसे राजी और खुश हो जाएगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन आप पे अपनी मोहब्बतें निछावर करेगा। लेकिन दुनिया में किसी को राजी करना इंतहाई मुश्किल काम है, इसलिए लोगों की रजा ना सोच करके हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजामंदी को सोचें, हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी को सोचें और हर अमल खुलूस नियत के साथ, सच्चे दिल के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा और खुशनुदी हासिल करने के लिए अंजाम दें। एक तीसरी बात यह है कि माह रमजान के आने से पहले ही हम और आप सच्चे दिल से तौबा और इस्तिग़फ़ार करें, सच्चे दिल से तौबा और इस्तिग़फ़ार। हमें कितने ऐसे अफराद पाए जाते हैं जो साल के 11 महीने गुनाहों के दलदल में डूबे रहते हैं, बड़े बड़े गुनाहों के काम करते हैं, गुनाहों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते, गुनाहों को लज्जत का जरिया समझते हैं, तसलसल के साथ 11 महीने गुनाहों को अंजाम देते हैं। मेरे भाइयों, आज अगर हम अभी और इसी वक्त अपने रब के दरबार में आ जाएं, अपने रब की तरफ पलट आएं, अपने रब की तरफ रुजू कर लें, तौबा और इनाबत कर लें मेरे भाइयों, तो आज भी हमें अपने रब का दरवाजा खुला मिलेगा, हमें अपने रब का दर खुला हुआ मिलेगा, हम महरूम नहीं हो सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन आज भी हमें माफ फरमा देगा। इसलिए रमजान के आने से पहले आज ही तौबा और इस्तिग़फ़ार कर लो। और मैं समझता हूं कि जो इंसान तौबा और इस्तिग़फ़ार करके अपनी जिंदगियों को बेहतर बना करके गुनाहों से पाक होकर के रमजान के महीने में दाखिल हो, शायद उससे ज्यादा बेहतर दुनिया का कोई इंसान नहीं हो सकता है, और इससे बेहतर रमजान का इस्तकबाल भी नहीं हो सकता है। हमें चाहिए कि हम गुनाहों से पाक हो जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को तसल्ली दे रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को तसल्ली देते हुए कहता है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। रब्बुल आलमीन अपने नबी से कह रहा है, ऐ नबी मेरे बंदों से कह दो, मेरे बंदों में यह ऐलान कर दो, ला असरफू अला अनफुसिहिम, जिन्होंने गुनाह कर लिया है, जो गुनहगार हो गए हैं, जो गुनाहों के मुर्तकिब हो गए हैं, जो अल्लाह के आसी हैं, जो अल्लाह के नाफरमान बंदे हैं, ऐ मेरे नबी मेरे उन नाफरमान बंदों से कह दो, परेशान होने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, रब्बुल आलमीन की रहमत से नाउम्मीद मत हो, इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन सारे गुनाहों को माफ फरमाने वाला। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, आओ तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह की तरफ रुजू करो, अल्लाह की तरफ पलट आओ। यकीन मानो, जो बंदा अपने गुनाहों को मान लेता है, जो बंदा अपने गुनाहों को तस्लीम कर लेता है, जो बंदा अपने गुनाहों का इकरार और एतराफ़ कर लेता है और नदामत के आंसू लेकर के रब्बुल आलमीन के दरबार में हाजिर होता है और कहता है, मौला मुझसे खता हो गई है, मौला मैं सियाहकार हूँ, मौला मैं खताकार हूँ, मौला मैं गुनहगार हूँ, मैं तेरे दरबार में आया हूँ, मैं तेरी रहमत से नाउम्मीद नहीं हूँ, मौला मुझसे गलती हो गई है, मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल अब्दा इज़ा तरफा सुम्मा ताबा ताबल्लाहु अलैहि, जो बंदा अपने गुनाहों को मान लेता है, जो बंदा अपने गुनाहों का इकरार कर लेता है, जो बंदा अपने गुनाहों को तस्लीम कर लेता है, उसके बाद रब के दरबार में अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करता है, अल्लाह के नबी कहते हैं ताबल्लाहु अलैहि, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है, उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हमें तौबा और इस्तिग़फ़ार में देर नहीं करनी चाहिए। हमें अल्लाह की तरफ पलटने में, अल्लाह की तरफ रुजू करने में, तौबा और अनाबत में, अल्लाह की तरफ वापस आने में हमें ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, बल्कि मुझे और आपको उन लोगों से सबक हासिल करना चाहिए जो लोग इस इंतजार में बैठे थे कि रमजान का महीना आएगा तो तौबा कर लेंगे, रमजान का महीना आएगा तो नेकी के काम शुरू कर देंगे, रमजान का महीना आएगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में लग जाएंगे, नमाजों का एहतमाम करने लगेंगे। जो इस उम्मीद पे बैठे थे कि माह मुक़द्दस में हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुजूर तौबा और इस्तिग़फ़ार कर लेंगे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें मौका नहीं दिया, अल्लाह ने उन्हें मौका नहीं दिया, जिंदगी ने उनके साथ वफा नहीं की और माह रमजान के आने से पहले ही हमने उनको सुपुर्दे खाक कर दिया, हम उनको कब्रिस्तान में ले जा करके दफन करके चले आए हैं। अब वो हमारे दरमियान में नहीं है, उनकी सोच उनके सीने में रह गई, उनकी सोच, उनका तसव्वुर उनके ज़हनो दिमाग में रह गया। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौबा नहीं कर सके, वो अल्लाह की तरफ पलट नहीं सके, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तिग़फ़ार नहीं कर सके, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी को हासिल नहीं कर सके। मेरे भाइयों, उनकी तमन्नाएं उनके सीनों में ही रह गई और वो कब्रिस्तान पहुंच गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें मौका दिया
دیا, ہماری سانسیں چل رہی ہیں, ہماری سانسیں چل رہی ہیں, ہم زندگی کے ایام گزار رہے ہیں. میرے بھائیوں, اس ایک لمحے کو غنیمت سمجھو, اس ایک لمحے کو غنیمت جانو اور آ جاؤ اللہ کی طرف, پلٹ آؤ اپنے نبی کے, پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف, پلٹ آؤ رب کی رحمتوں کی طرف, پلٹ آؤ دین اسلام کی طرف, رجوع کر لو اپنے رب کی طرف. یقین مانو اللہ رب العالمین کا دروازہ کل بھی کھلا ہوا تھا اور آج بھی گنہگاروں کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنے دروازے کو کھول کر کے رکھا ہے. جو بھی بندہ ندامت کا آنسو لے کر کے اللہ رب العالمین کے دربار میں آ جائے گا, اللہ رب العالمین سے توبہ اور استغفار کر لے گا, یقین مانو اللہ رب العالمین اپنے دربار سے اسے خالی ہاتھ واپس نہیں کرے گا. اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو بخش دے گا. قرآن میں یہی اللہ رب العالمین نے تسلی دی, یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, اے میرے بندو اگر ظلم ہو گیا تو کوئی بات نہیں, خطا ہو گئی تو کوئی بات نہیں, گناہ ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہے, آ جاؤ, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, رب العالمین اعلان کرتا ہے میں تو سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہوں, اس لیے میرے دربار میں آ جاؤ اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو. کچھ لوگ شاید ایسے ہوں جو لوگ یہ سوچتے ہوں کہ میری خطائیں تو بہت زیادہ ہیں, میرے گناہ تو بہت زیادہ ہیں, پتہ نہیں رب العالمین مجھے معاف کرے گا یا نہیں کرے گا. میرے بھائیوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے, یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء, اے آدم کی اولاد, اے میرے بندے گھبرا نہیں, اگر تیرے گناہ زمین سے لے کر کے آسمان تک بھی پہنچ گئے ہیں, زمین اور آسمان پورا گناہوں سے تیرا بھر گیا ہے, پھر بھی تو نا امید نہیں ہونا, آ جا میرے پاس, آ جا میرے پاس, میں تجھے بخش دوں گا, ولا ابالی, اور مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, مجھے کوئی فکر اور مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, میں بخش دوں گا تجھے. یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم اتیتنی لا تشرک بی شیئا, اگر تو میرے پاس آئے لیکن ایک شرط ہے, تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے, میرے ساتھ کسی کو ساجیدار نہیں بنایا ہے, تو آ جا, میں آسمان و زمین بھر کر کے بخشتے لے کر کے تیرے پاس آؤں گا, ولا ابالی, اور تجھے معاف کرنے میں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, مجھے کوئی حرج نہیں ہے. میرے بھائیو, یہ رب العالمین کی ذات ہے. ہمارا رب کتنا عظیم ہے, ہمارا رب کتنا رحیم ہے, ہمارا رب کتنا کریم ہے. اللہ رب العالمین ہمیں خود تسلی دے رہا ہے, لیکن ہم کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, اے لوگوں آخر کہاں جا رہے ہو؟ دنیا کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ مال و دولت کے پیچھے کیوں بھاگ رہے ہو؟ آ جاؤ اللہ کی طرف, آ جاؤ اللہ کی طرف, پلٹ آؤ اللہ رب العالمین کی طرف, توبہ اور انابت کر لو, اللہ کی طرف رجوع کر لو, توبہ اور استغفار کر لو, اپنے آپ کو گناہوں سے پاک اور صاف کر لو, اور پھر اللہ رب العالمین سے ایسی حالت میں ملاقات کرو کہ آپ کی باڈی پر, آپ کے جسم پر گناہ کا ایک دھبا بھی نہ رہے. میرے بھائیو, میں ایک آخری بات کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں, اور وہ بات یہ ہے کہ رمضان کا یہ مہینہ ہمارے پاس ہماری زندگی میں اب تک کئی بار آیا, اور آئندہ پتہ نہیں کتنی بار آئے گا, ہمیں معلوم نہیں ہے. ہو سکتا ہے یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو, یا اللہ رب العالمین اس کے بعد بھی ہم کو موقع نصیب کرے اور ہم رمضان سے فائدہ اٹھائیں. لیکن اسی رمضان میں, یا اس رمضان کے آنے سے پہلے پہلے ہم عزم مصمم کر لیں, ہم اس بات کا پختہ ارادہ کر لیں کہ ہم مکمل طریقے سے اس رمضان میں اپنی اصلاح کریں. رمضان کا یہ مہینہ ہماری اصلاح کے لیے آتا ہے, رمضان کا مہینہ ہماری تربیت کے لیے آتا ہے. اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, یہ رمضان ہمارے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. آخر تقوی کس چیز کا نام ہے؟ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنے کا, نمازوں کے اہتمام کرنے کا, روزوں کے اہتمام ہر طرح کی نیکی کا اہتمام کرنا, یہ بھی تقوی ہے, اور ہر طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا, یہ بھی تقوی ہے. یہ رمضان ہمارے پاس ہم کو متقی بنانے کے لیے آ رہا ہے, اور ہر سال آتا ہے. ہم رمضان کے ایک مہینے میں اللہ رب العالمین کی اہتمام کے ساتھ عبادت کرتے ہیں, روزوں کا اہتمام کرتے ہیں, صدقات و خیرات کرتے ہیں, یتیموں اور مسکینوں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی یہ رمضان ہم سے گزر جاتا ہے, وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے, ہم اسی سابقہ رفتار پر پھر سے چلنا شروع کر دیتے ہیں, گناہوں کی ڈگر پر پھر سے ہم چل پڑتے ہیں, اور بھول جاتے ہیں میرے بھائیوں کہ یہ رمضان ہمیں متقی بنانے کے لیے آیا تھا, ہماری اصلاح کرنے کے لیے آیا تھا. اس لیے اس رمضان میں خصوصی اصلاح کرو, اس رمضان میں خصوصی اصلاح کرو, اور ایسی اصلاح کرو جو اصلاح سال کے 11 مہینوں میں بھی باقی رہے. اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اللہ کی عبادت کب تک کرنی ہے؟ مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرنی ہے, لائف ٹائم اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے, پارٹ ٹائم کے لیے نہیں. رمضان کا ایک مہینہ صرف عبادت میں نہیں گزارنا ہے, بلکہ سال کے اور 11 مہینے بھی عبادت کرتے ہوئے گزارنے ہیں, تقوی کے ساتھ گزارنے ہیں, اللہ رب العالمین کو الہ مان کر کے ہم کو گزارنے ہیں, اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے ہمیں 11 مہینے بھی گزارنے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 11 مہینے ہمارے بدعمالیوں میں گزرتے ہیں, اور ایک مہینہ ہم نیکیوں کے ساتھ گزارتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں, میں آپ کو بتاؤں, قرآن میں اللہ رب العالمین کہتا ہے قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ.
اللہ رب العالمین کہہ رہا، بہت پیاری آیت ہے، آپ غور سے سنو. ہم رمضان میں نیکیوں کا اہتمام کرتے ہیں لیکن بقیہ مہینے نیکی کا اہتمام نہیں کرتے. ہم رمضان میں عبادتیں کرتے ہیں لیکن بقیہ مہینے ہم مسجدوں میں نہیں آتے ہیں. میرے بھائیو، اللہ کہتا ہے قل انفقوا طوعا او کرہا، اللہ کی راہ میں چاہے خوش دلی کے ساتھ خرچہ کرو چاہے نہ چاہتے ہوئے خرچہ کرو، لن یتقبل منکم، تمہارے صدقات و خیرات اللہ قبول نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا بھائی؟ ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کیوں نہیں قبول کرے گا؟ اللہ نے کہا انکم کنتم قوما فاسقین، تم گنہگار ہو، تم فاسق ہو، تم نافرمان ہو، اس لیے تمہاری صدقہ اور خیرات اللہ قبول نہیں کرے گا. اگر ہم رمضان کے مہینے میں نیکیاں بھی کرتے ہیں اور گناہوں کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو میرے بھائیوں ذرا بتاؤ کیا ہماری نیکیاں قبول ہو جائیں گی؟ کیا ہماری نیکیاں اللہ رب العالمین کے دربار میں شرف قبولیت پا سکتی ہیں؟ اللہ رب العالمین یہی کہتا ہے اگر فسق و فجور میں پڑے رہو گے، گناہوں میں پڑے رہو گے، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے رہو گے تو نافرمانی کرنے کی حالت میں تم جو بھی صدقات و خیرات کرو گے اللہ اسے قبول نہیں کرے گا. تو ذرا بتاؤ گناہ کی حالت میں، گناہوں میں ڈوبے ہوئے اگر ہم کوئی بھی نیکی کا کام کریں کہ اللہ رب العالمین ہمارا وہ نیکی کا کام قبول فرمائے گا؟ یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میری آپ سے گزارش ہے، میں اپنے سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں اور آپ سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ رمضان کے تقدس کو سمجھو، ماہ رمضان کی عزت اور عظمت کا احساس اپنے سینے میں پیدا کرو، اور رمضان کا یہ مبارک مہینہ جس مقصد کے لیے ہمارے درمیان میں آ رہا ہے ان تمام مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ابھی سے عزم مصمم کر لو. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ماہ رمضان نصیب فرمائے. الہ العالمین ہمیں جو بیمار ہیں تو انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، ہمیں جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں جو مقروض ہیں تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین تمام مسلمانوں کے علم میں، عمل میں، رزق میں، مال میں اور اولاد میں برکت عطا فرما. الہ العالمین تو ہمیں جب تک زندہ رکھ دین اسلام پر زندہ رکھ، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.